السلام علیکم ویورز۔ آج ہم نیکسٹ ٹاپک کی طرف آتے ہیں جو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ٹاپک ہے۔ کے دور میں ہم ان کو ایز اے کیلف دیکھتے ہیں کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایز اے کیلف جو تھے وہ کیا کچھ کرتے رہے۔ تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں تھوڑا سا بیسکس جو ہے آپ کو پتہ ہوگا کہ وہ سب سے پہلے جو ایڈلٹ جو میل ہیں انہوں نے اسلام قبول کیا، اور پہلے جو بندے جو جب معراج کا واقعہ ان کو سنایا کہ ان تک بات پہنچی تو انہوں نے بات کی تصدیق کر دی۔ لوگ جو ہے انکار کر رہے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کے واقعے کا، لیکن حضرت ابوبکر نے سنتے ہی کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سچ فرما رہے ہیں، تو اس کی وجہ سے ان کو صدیق کا جو ہے لقب مل گیا۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسلام سے پہلے بھی اور اسلام کے بعد میں بھی جو سب سے زیادہ قریب تھے وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے۔ تو ہجرت کا واقعہ آپ دیکھ لیں، اس کے بعد مکہ میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت لوگوں کو دینی شروع کی، ان کے اوپر ظلم کیے گئے، تو ہر جگہ آپ دیکھتے ہیں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھ کھڑے رہے، نہ صرف وہ کھڑے رہے، ان کی فیملی بھی ان کے ساتھ کھڑی رہی۔ اس طرح جب مدینہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کرتے ہیں تو ان کے ساتھ سفر میں جو ساتھی ہوتا ہے وہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے ہیں۔ جب غار میں پناہ لیتے ہیں تو یہی دو ہوتے ہیں۔ تو قرآن مجید میں بھی اس چیز کا سورہ بقرہ میں ذکر آتا ہے کہ جو ہے جو دوسرا بندہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا تو وہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی تھے۔ تو اس میں آپ نے وہ واقعہ سنا ہوگا، جو مشکلات تھیں ساری تو وہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ اسلام کے لیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت زیادہ انہوں نے قربانی دی۔ پھر آپ دیکھتے ہیں جب مدینہ جاتے ہیں تو مدینہ میں بھی جتنی جنگیں غزوہ ہوتی ہیں، غزوہ بدر، احد، خندق، جتنی غزوہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شامل تھے ان سب میں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ شامل تھے۔ تو آپ دیکھتے ہیں کہ ان کی جو پوزیشن تھی اسلام کے لیے، سمجھے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ تھے، تو بہت ساری جگہوں پر انہوں نے اسلام کے لیے خدمت انجام دی۔ تو آخری ایام میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہو جاتے ہیں تو امت کی قیادت کون کرتا ہے؟ یہ چیز بہت سمجھنے والی ہے۔ اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ کیوں بنے، کوئی اور کیوں نہ بنا؟ تو اس میں یہ کچھ چیزیں ہیں جو یہاں سے ہمیں ان کے آنسر مل جائیں گے۔ تو ہم دیکھتے ہیں لاسٹ ٹائم میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیمار تھے تو ان دنوں جو امامت کی گئی لوگوں کی نماز پڑھانے کے لیے کن کو کہا گیا؟ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا گیا۔ تو وہ نماز پڑھاتے، ایک دفعہ وہ لیٹ ہوئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امامت کی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت بہتر ہوئی تو انہوں نے آواز سنی تو پوچھا گیا کہ کون امامت کرا رہا ہے، تو ان کو بتایا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امامت کرا رہے ہیں، جس پر انہوں نے کہا کہ میری امت کی امامت حضرت ابوبکر کے علاوہ اور کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ تو اس پہ جو ہے پھر حضرت ابوبکر کو پیغام بھیجا گیا اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس گئے اور دوبارہ انہوں نے امامت کرے۔ تو ایک حساب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری ڈیز میں ایک انڈیکیشن دی ہوئی تھی کہ میرے بعد جو میرا جانشین ہوگا وہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے۔ تو یہاں سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ امت کی جو قیادت تھی وہ کس کے ہاتھ میں دے رہے تھے؟ وہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں دے رہے تھے۔ تو جب پھر یہ چیز کہاں سے صحیح ثابت ہوتی ہے؟ جب آپ دیکھتے ہیں خلیفہ بنتے ہیں جو ان کے فیصلے ہوتے ہیں تو وہ جو ہے بالکل صحیح ثابت ہوتے ہیں کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ بالکل صحیح بندے تھے، جو خلیفہ کا حقدار تھے اور اس منصب کے لیے بہترین تھے۔ ہم دیکھتے ہیں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو جاتے ہیں تو اس ٹائم ایک افراتفری، ایک بے چینی ہوتی ہے۔ لوگ جو ہیں انصارز اور مہاجرین قریش آپس میں لڑ رہے ہوتے ہیں کہ اگلا خلیفہ کون ہوگا۔ کچھ یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ایک انصار سے ہوگا اور ایک مہاجرین سے ہوگا۔ لوگوں کی لڑائی ہو رہی ہوتی ہے تو اس پہ سب سے پہلے جب خبر لوگوں تک پہنچتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہو چکے ہیں تو افراتفری پھیلتی ہے۔ تو اس موقع پہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ کے لوگوں کو سمجھاتے ہیں، قرآن کی آیت میں پڑھتے ہیں جس میں بتایا جاتا ہے کہ اگر آپ اللہ پہ یقین رکھتے ہو تو اللہ تعالیٰ ہمیشہ کے لیے، اور اگر آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لائے تو آپ یہ بات جان لے کہ وہ ایک انسان تھے اور انہوں نے جو ہے مطلب وفات جو ہے ان کی حصے میں تھی۔ تو یہاں سے جو ہے امت کو تسلی جو دلاتے ہیں، مطلب ان کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں، ان کی رہنمائی کرتے ہیں، وہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے ہیں۔ تو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں جب خلافت کا مسئلہ آتا ہے تو حضرت عمر، حضرت ابوبکر، سعد بن ابی وقاص لوگ ثقیفہ بنی سعیدہ پہنچ جاتے ہیں، تو وہاں پہ وہ دیکھتے ہیں کہ لوگوں میں جو ایک افراتفری ہے، تو وہاں پہ جو ہے جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام تجویز کرتے ہیں تو لوگ اس پہ متفق کرتے ہیں، اور وہ جو پھوٹ ہوتی ہے، لڑائی جھگڑے، وہ سارے ختم ہو جاتے ہیں۔ خلیفہ بننے کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کچھ کرتے ہیں اس کو ہم دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے ایک چیز وہ کرتے ہیں، اسامہ بن زید، جو حضرت زید رضی اللہ عنہ کے بیٹے تھے۔ حضرت زید کو جو ہے موتا کی جب جنگ ہو رہی تھی، موتا کی، اس میں رومنس کے ساتھ، اس میں وہ شہید کر دیے جاتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے حضرت اسامہ کو جو ہے فوج کی کمان دیتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں کہ آپ جا کے ان پہ حملہ کریں اور وہ اپنے والد کا جو بدلہ ہے وہ لے لیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے، بیمار ہو جاتے ہیں، تو اسامہ کی جو
مطلب فوج کشی ہے وہ رک جاتی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اکثر صحابہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ مشورہ دیتے ہیں کہ آپ اسامہ کی جو فوج کشی ہے اس کو یا تو روک دیں، یا تو کسی بڑے عمر کے مطلب کوئی ایکسپیرینسڈ صحابہ اس کے انڈر کمانڈ دے دیں، یا تو پھر اس کو آل ٹوگیدر رہنے دیں، کیونکہ اس ٹائم حالات بہت زیادہ خراب ہیں۔ کیونکہ آپ آگے دیکھیں گے جھوٹے جو نبی تھے انہوں نے بھی دعوے کر دیے تھے، مدینہ خطرے میں تھا، لوگوں نے زکوٰۃ دینا لگ گیا، نافرمانی شروع کر دی تھی، اور بہت ساری چیزیں جو تھیں وہ اسلام کو مسئلے مسائل پیش آ رہے تھے۔ تو ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے شورا جو تھی انہوں نے یہی فیصلہ دیا کہ آپ یا تو اس کو پوسٹ پون کریں، یا تو کمانڈ چینج کریں، یا تو آل ٹوگیدر رہنے دیں۔ اس پہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو آپ کہہ سکتے ہیں ڈیسیجن تھا وہ بہت میٹر کرتی۔ اس کو کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم دیا وہ ہر حال میں پوری ہو کے رہے گی، چاہے مدینہ رہتی یا نہیں رہتی، چاہے اسامہ کو جیت ہوتی ہے شکست ہوتی ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو احکامات ہیں وہ پورے ہو کے رہیں گے۔ وہ حضرت اسامہ بن زید کو جو ہے اس فوج کے ساتھ بھیج دیتے ہیں رومنس کے خلاف، اور وہ جو ہے 40 دن کے اندر جیت کے واپس بھی آ جاتے ہیں۔ تو یہاں سے آپ دیکھتے ہیں سارے اپوز کر رہے ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی وہ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو باتیں ہیں، ان کے جو فیصلے تھے، ان کی حکم جو ہے مطلب حکم درآمد کرواتے ہیں۔ پھر اسی طرح آپ دیکھتے ہیں اس کے بعد فالس پروفٹس جو ہیں، اس میں جھوٹے جو نبی ہیں وہ دعویٰ کرتے ہیں، جس میں اسود انسی آ جاتا ہے، جس کو ویلڈ پروفٹ بھی کہتے ہیں، وہ نقاب جو ہے منہ پہ لگاتا تھا تاکہ اس کی